اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں وجہ وہ علوم و معارف ہیں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا ہے، نہ آئندہ امکان ہے کہ اتنے مختصر حجم و محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیا جا سکیں جو تمام کائنات کی دائمی ضروریات کو حاوی اور انسان کی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکیں۔ شخصی پھر عائلی زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور پھر عمرانیاتی اور اجتماعیات اور سیاست ممالک کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دے۔ پھر صرف نظری اور علمی طور پر نظام پیش کرنا ہی نہیں، عملی طور پر اس کا رواج پانا اور تمام نظامہائے دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا جن کی نظیر نہ قرون اولیٰ میں مل سکتی ہے، نہ قرون مابعد میں۔ یہ حیرت انگیز انقلاب کیا کسی انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ انسان بھی امی اور اس کی قوم بھی امی ہو۔ یہی وہ محیر المعقول تاثرات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب و عناد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ اس دورہ مادہ پرستی کے مسیحی مصنفین جنہوں نے کچھ بھی قرآن میں غور و فکر سے کام لیا، اس اقرار پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک بے مثل و بے نظیر کتاب ہے۔ فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈریس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن کریم کی 62 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان پر کرنے پر مامور کیا تھا، اس نے اعتراف کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل وعلا کا طرز بیان ہے۔ بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہوتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بلا اجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا ہو۔ مسلمان میں تاثیر قرآنی کا یہ اعتراف اس مسیحی مشترک نے ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جب کہ وہ خود مسلمان اسلام اور قرآن سے بیگانہ، اس کی تعلیمات سے دور، اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کاش یہ منصف الاسلام اور قرآن کے اس دور کو دیکھتا جب کہ وہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن کا عمل تھا اور ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھیں۔ اسی طرح دوسری مسیحی مصنفین نے بھی جو منصف مزاج ہیں اس قسم کے اعتراف کیے ہیں کہ ماسٹر لیم میورن نے اپنی کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر اس کا اعتراف کیا ہے، اور ڈاکٹر شبلی شمیل نے بھی اس پر ایک مستقل مقالہ لکھا ہے۔ قرآن کے کلام الہی اور معجزہ نبوی ہونے پر 10 وجوہ آپ سن چکے ہیں۔ آخر میں ایک اجمالی نظر اس پر ڈالیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، عمر بھر کسی مکتب میں قدم نہیں رکھتے، قلم اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے، اسی میں جوان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عزلت پسند ہے، کسی کھیل تماشا جلسوں ہنگاموں میں جانے کے بھی عادی نہیں، شہر و صحن سے بھی مناسبت نہیں، کسی قوم کو اجماع میں کبھی کوئی خطبہ دینے یا تقریر کرنے کا بھی عمر بھر اتفاق نہیں ہوتا۔ 40 سال کے ہونے کے بعد جب کہ ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور عادتاً کسی علم کے سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ایسا محیر العقول، جامع حقائق، فصاحت و بلاغت میں اعجاز نما کلام آنے لگتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے عالم و ماہر و فصیح و بلیغ سے بھی ممکن نہیں، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کو خطاب فرماتے ہیں، آپ کے ان کے جلسوں میں پہنچ کر خطبے دیتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے عموماً عرب کے لیے خصوصاً یہ چیلنج سناتے ہیں کہ کوئی اس کلام الہی ہونے میں شبہ کرے تو اس کو کسی چھوٹے سے حصہ کی مثال بنا کر دکھلا دے۔ اس پر پوری قوم مثال پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔
پوری قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امین کے لقب سے پکارتی و تعظیم کرتی تھی آپ کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اس کلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دولت، حکومت اور ہر انسانی خواہش کی چیزیں پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو ستانے اور ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں مگر اس کلام کی تبلیغ نہیں چھوڑتے۔ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرتی ہے، جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ سارا عرب اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہو جاتا ہے۔ آئے دن مدینہ پر حملے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی مثل بنا کر پیش نہیں کرتے۔ قرآن ان کو غیرت دلاتا ہے اس پر بھی کہ ان کی رگ حمیت میں حرکت نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں کہ پورا عرب قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہا بلکہ خود وہ ذات اقدس جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی اس کی مثال اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے۔ ان کا سارا کلام یعنی حدیث اس طرح کا ہے، قرآن کا کلام یقیناً اس سے ممتاز۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي۔ جو لوگ آخرت میں ہمارے سامنے آنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی جیسا ایک اور قرآن بنا دیجئے یا اس کو بدل دیجئے۔ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ ایک طرف تو قرآن کے یہ کھلے معجزات ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے پر شاہد ہیں، دوسری طرف اس کے مضامین و مضمرات اور حقائق و معارف پر نظر ڈالیے تو اس سے زیادہ حیرت بنا دینے والی چیز ہے۔ نزول قرآن کی ابتدائی دور کے چند سال تو اس حالت میں گزرے کہ قرآنی تعلیمات کے کھلے طور پر پیش کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اصول قرآنی کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر بے شمار مزاحمتوں اور مخالفتوں کے نرغہ میں کچھ علانیہ دعوت بھی شروع کی جاتی ہے مگر قرآن کریم کے مجوزہ قانون کی تنفیذ کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال ایسے ملے جن کو مسلمانوں کے لیے آزادی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، جس میں قرآنی نظام کی مکمل تعلیم و تنقیح کی کوشش اور کوئی تعمیری کام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان 10 سال میں بھی آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی 6 سال دشمنوں کے نرغہ اور منافقین اور یہود مدینہ کی سازشوں سے کس کو فرصت تھی کہ کوئی تعمیری کام اور ایسا نظام جو ساری دنیا کے نظاموں سے مختلف ہے عملی طور پر نافذ کر سکے۔ مسلمانوں کے خلاف سب بڑے معرکے انہی 6 سال کے اندر پیش آئے۔ غزوہ بدر، احد، احزاب وغیرہ سب اسی مدت کے اندر ہوئے۔ ہجرت کے چھٹے سال کے اندر 10 سال کے لیے حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا اور صرف 1 سال اس معاہدہ پر قریش عرب قائم رہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہری اسباب میں صرف یہ 1-2 سال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ملے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی عرصہ میں آپ نے بڑے سلاطین دنیا کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت کو ان کو پہنچائی، قرآنی نظام کو قائم کرنے پھیلانے کی صحیح فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک تک اس آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں جن میں فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اب اس 4 سال کی قلیل مدت کو دیکھیے اور قرآن کے اس نفوذ و اثر پر نظر ڈالیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر قرآن کی حکومت تھی، ایک طرف سرحد روم تک، دوسری طرف عراق تک، تیسری طرف عدن تک پہنچ چکی تھی۔
اگر اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کو بھی نظر انداز کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کی تھی، اس کو بھی بھول جائیے کہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی اور مشرکین عرب، یہود و نصارہ سب کے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ بالکل سازگار فضا مان لیجیے تو بھی ایک نئے نظام اور نئے قانون اور نئے اصول کی پہلے تو تدوین اور ترتیب، پھر اس کی تعلیم اور تفہیم، پھر اس کی عملی تنفیذ اور پھر اس کے ذریعہ ایک پاک باز معاشرہ اور ملک بھر میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ، کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حاصل تھے؟ آپ کے نظاموں کو سامنے رکھ کر حساب لگائیے تو ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ نفوذ و اثر، یہ روحانی تاثیر بجز خاص قدرت الہیہ کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اعجاز قرآنی کے پورے وجوہ اور اس کی تفصیلات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے۔ علماء امت نے اس پر 20 مستقل کتابیں ہر زمانہ میں مختلف زمانوں میں تنصیب فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تیسری صدی ہجری میں حاجز نے نظم القرآن کے نام سے مستقل کتاب لکھی تھی۔ پھر چوتھی صدی کے اوائل میں ابو عبداللہ واسطی نے بنام اعجاز القرآن ایک کتاب تصنیف کی۔ پھر اسی صدی میں ابن عیسیٰ ربانی نے ایک مختصر رسالہ بنام اعجاز القرآن لکھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے 5ویں صدی کے اوائل میں اعجاز القرآن کے نام سے ایک مفصل و مضبوط کتاب لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان اور خصائص الکبریٰ میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، قاضی غیاثی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کی تفصیل لکھی۔ آخری دور میں مصطفیٰ صادق رافعی مرحوم نے اعجاز القرآن کے نام سے اور جناب سید رشید رضا مصری نے وحی المحمدی کے نام سے مستقل جامع و مضبوط کتابیں لکھیں۔ اردو زبان میں استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بنام اعجاز القرآن تصنیف فرمایا۔ یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے ایک مسئلہ پر مکمل تفسیروں کے علاوہ مستقل رسائل و کتابیں اتنی لکھی گئی ہیں کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی پوری تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو چکا وہ بھی ایک منصف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ تسلیم کر لے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما لا حول ولا قوة الا باللہ۔